अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ। सीज़ फायर किया गया था अफ़गानिस्तान के साथ कि वो अपनी ईद अच्छे से गुजार लें, मगर नमक हरामों ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द भिजवा दिए, जिन्होंने आज बन्नू के अंदर अपना एक टारगेट अचीव किया है। उसमें कितना नुकसान हुआ है और ये लोग किस रूट से आए थे, इसके हवाले से आपको बताएंगे। और साथ ही बात करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने अब जो फैसला किया था कि तमाम तर अफ़गान ताजरों को भी यहाँ से भगाया जाएगा, इस हवाले से प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया गया है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इस हवाले से फहरिस्तें तैयार कर ली हैं। और वह तमाम अफ़गान जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर अपना कारोबार कर रहे हैं, उनका अब यहाँ से त्या पांचा होने वाला है। वो कौन लोग होंगे, किस किस बाज़ार की फहरिस्तें बनी हैं, सबसे पहले अफ़गानिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के किस शहर की बारी आने वाली है, इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। और सबसे अहम बात कि एक दफ़ा फिर से यूएई अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर खड़ा हो गया है। और जैसे ही अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मुज़ाकरात चाइना के अंदर शुरू हुए, उसके साथ ही अफ़गानिस्तान की वजह से यूएई के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए हैं और उसने एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया है। आखिर वो किस तरीके से ब्लैकमेल हो रहा है और कर रहा है, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आपको बताएंगे। मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारा ये जो कंटेंट है ये कैसा लगा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक दफ़ा फिर से दहशत गर्दाना कार्रवाई हुई है और बन्नू के अंदर एक सुसाइड बम्बर ने अपने आप को उड़ाया है। और वहाँ पर उन्होंने एक जो पुलिस स्टेशन था उसके बाहर जो सिविल आबादी थी वहाँ पे लोगों को निशाना बनाया है, जिसमें 10 शहरी शहीद हुए हैं जबकि 4 शदीद जख्मी हुए हैं। और उन शहीद होने वालों में 7 खवातीन हैं, एक बच्चा है और 2 मर्द शामिल हैं। जबकि जो दहशतगर्द था जो कि ज़िला बन्नू के थाना डोमेल के इलाके में आया था और उसकी प्लानिंग थी कि थाना डोमेल को एक खुदकुश हमले के अंदर उड़ा देगा और अपने मकसद के अंदर कामयाब होगा, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी सिक्योरिटी टाइट थी। और जब वहाँ पर इंस्पेक्शन की गई तो उस इंस्पेक्शन के अंदर वो परेशान हुआ और उस परेशानी के साथ ही उसने अपने आप को एक जो फैमिली खड़ी हुई थी उसके पास जाके धमाके से उड़ा दिया, जिससे फौरी तौर पर जो 7 खवातीन थी उनकी शहादत हो गई और साथ ही एक बच्चा जो है उनके साथ आया हुआ था वो भी शहीद हो गया और 2 मर्द उनके फैमिली के साथ के थे वो भी शहीद हो गए। और कोई भी इसमें सिक्योरिटी एहलकार अपनी जान की बाजी नहीं हार सका, क्योंकि वो अपना जो टारगेट था वो अचीव नहीं कर सका। और टारगेट अचीव करने से पहले ही घबरा के उसने सिविल लोगों के दरमियान अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कि आखिर ये शख्स पाकिस्तान में आ कैसे गया, क्योंकि पाकिस्तान दावा करता है कि जब से हमने अफगानिस्तान के अंदर जाके कार्रवाइयाँ करना स्टार्ट की हैं उसके बाद से लेके अब उसके बाद से लेके अब तक 80% दहशत गर्दाना हमलों में कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद ये कार्रवाई हुई है। तो आखिर ये कैसे कार्रवाई हुई, तो उसमें पता चला कि जो सीज़ फायर हुआ था 5 दिन का और उस 5 दिन में हमने उनके अंदर जाके कार्रवाइयाँ नहीं की थी, ये उसका रिजल्ट सामने आया है कि उन लोगों को पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करने का, मुख्तलिफ जगहों से पाकिस्तान के अंदर घुसने का वक्त मिला। और यहाँ पर आके उसने अपनी जो रैकी है वो की और रैकी करने के साथ ही उसने एक थाना चूज़ किया और वहाँ पर उसने अपनी खुद कुछ जैकेट पहनी और खुद कुछ जैकेट पहनकर आज जुम्मे के दिन का उसने इंतखाब किया और जुम्मे के टाइम पे जाके उसने अपने आप को वहाँ पर धमाके में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। और उसके नतीजे में जो आम शहरी थे जिनका कोई कसूर नहीं था, जिन्होंने कभी अफगानिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया था, जिन्होंने कभी अफगानिस्तान के अंदर जाके कार्रवाई नहीं की थी, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ कभी कोई सख्त जुमला नहीं कहा था, वो लोग जो हैं इसके अंदर शहीद हुए हैं। और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जब जब पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई होगी तब तब हम अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई करेंगे और पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ करेंगे और उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा काबुल को, क्योंकि काबुल बार बार कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी कार्रवाई होती है उसके पीछे अफगानिस्तान नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान उनको बार बार साबित करता है कि आप ही की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, आप ही उनको असलहा देते हैं, आप ही उनको फाइनेंस देते हैं, तमाम तर लॉजिस्टिक सपोर्ट आप उनको फ्राहम करते हैं। और यही चीज़ें अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान की बुरी लगती है और बार बार मुस्लिम ममालिक के सामने जाके पाकिस्तान के हवाले से हर्जा सराई करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन पाकिस्तान को
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور پاکستان واضح طور پر افغانستان کو اب دوبارہ پھر سے جواب دینے کا ارادہ رکھتا ہے، اور آج کی رات افغانیوں پر بڑی بھاری گزرنے والی ہے، کیونکہ پاکستان میں جو کارروائی ہوئی ہے اس کا نتیجہ اب افغانستان کے اندر، کابل کے اندر افغانی بھگتیں گے، اور صورتحال جو ہے اس وقت کافی کمپریس ہو گئی ہے، کافی کمپلیکس ہو گئی ہے۔ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام تر افغان تاجر جو کہ پاکستان کے اندر ابھی تک اپنا کاروبار کر رہے تھے اور ان کو ہٹایا نہیں گیا تھا، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے اندر نہیں ہٹایا گیا تھا، اب ان کے خلاف بھی کارروائیاں سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنا ایک پلان آف ایکشن ترتیب دیا ہے، اور انہوں نے پشاور کے جو 5 بڑے بازار ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور ساتھ ہی خیبر پختونخوا کے جتنے بھی کینٹ ایریاز ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور وہاں پر جتنے بھی افغان تاجر ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کروڑوں روپے کا کاروبار کر رہے ہیں، اور ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، اور ان لوگوں کی دکانیں وہاں پر سیل ہوں گی، اور سیل ہونے کے ساتھ ہی ان لوگوں کو اٹھا کر بارڈر کے اوپر بھیجا جائے گا، اور وہاں پر جو حراستی مراکز ہیں وہاں پر ان کو منتقل کیا جائے گا، اور جیسے ہی اگلے دن کی کارروائی سٹارٹ ہوگی تو ان کو فوری طور پر افغانستان منتقل کر دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا جاؤ اب افغانستان کے اندر جا کے اب اپنا بزنس کر لو، آپ اپنی جو کارروائی کرنی ہے وہ وہیں پر کرو، اب آپ پاکستان کے اندر واپس نہیں آؤ گے۔ لیکن شاید افغان جو لوگ ہیں وہ باتوں کی زبان نہیں مانتے، وہ لاتوں کی زبان مانتے ہیں، کیونکہ ان کو اس سے پہلی دفعہ بھی بہت دفعہ کہہ دیا گیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہماری باری نہیں آئی، ابھی ہماری باری نہیں آئی، جب ہمیں جہاں سے اٹھا کے باہر پھینکیں گے تب ہم جائیں گے۔ لیکن اب ان کے واپس پھینکنے کا جو وقت ہے وہ آ چکا ہے، اور اس حوالے سے خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ بھی کافی حد تک سنجیدہ ہو چکی ہے، اور سنجیدگی ان کی نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ چیف سیکرٹری آفس سے، وزیر اعلیٰ آفس سے تمام تر جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کو یہ احکامات بھجوا دیے ہیں، اور ان احکامات کے پہنچنے کی دیر ہے، اس کے فوراً بعد یہ کام شروع ہو جائے گا، اور ٹاسک فورس تشکیل دے کے ان تمام لوگوں کو باہر نکالنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا جائے گا، جس سے جو پاکستان کے مقامی تاجر ہیں ان کو دکانیں بھی ملے گی، ان کو کاروبار بھی ملے گا، اور ان کو یہاں کی مارکیٹ بھی ملے گی، اور ان کو بدماشی سے بھی جان چھوٹ جائے گی، جو کہ افغان تاجر پاکستان کے اندر رہ کر کرتے تھے، اور بدماشی سے پاکستانی لوگوں کو سودا بیچتے تھے، مہنگے داموں بیچتے تھے، اور اس کا تمام تر منافع اٹھا کر وہ واپس افغانستان لے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہم بات کرتے ہیں یو اے ای کی، تو یو اے ای ایک دفعہ پھر سے اپنے گھٹیا ہتھ کنڈوں کے اوپر اتر آیا ہے، اور پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بلیک میل وہ کس طرح سے کر رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو گوادر پورٹ ہے اور کراچی پورٹ ہے وہ بڑی فنکشنل ہو چکی ہے، کیونکہ جتنے بھی جہاز اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتے تھے وہ جبل علی جاتے تھے، یو اے ای جاتے تھے، یا دیگر علاقوں سے وہ ہو کے آتے تھے، تو ان کو وہاں پر اچھی خاصی مارکیٹ ملتی تھی، اور دبئی کو اچھا خاصا ریونیو سے ملتا تھا۔ لیکن جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد پاکستان جو ہے اس تمام تر اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ساتھ ہی اگر ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو افغانستان نے بھی جہاں پر ثالثی کی بات کی تھی، مذاکرات کی بات کی تھی، سیز فائر کی بات کی تھی، تو انہوں نے یو اے ای کو ساتھ میں شامل کر کے پاکستان کو ایک حساب سے پریشرائز کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پاکستان نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں، اگر آپ افغانستان سے منوا سکتے ہیں، افغانستان کی آپ گارنٹی دے سکتے ہیں تو ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہم یہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ جس کے بعد یو اے ای نے کہا تھا کہ ہم افغانستان کی گارنٹی نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے افغانستان کی گارنٹی دینے سے انکار کر دیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے افغانستان کو ایک دفعہ پھر سے پاکستان کے اوپر پریشر گروپ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کی معیشت کو اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیا ہے، کیونکہ پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں اس میں $2 بلین یو اے ای کے ہمارے پاس پارک ہیں، ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں، ان کا ہم استعمال نہیں کرتے، لیکن پاکستان ان کو ایز اے اسٹریٹجک ریزرو کے طور پہ اپنے پاس ضرور رکھتا ہے، اور بتاتا ہے دنیا بھر کے ممالک کو اور آئی ایم ایف کو کہ ہمارے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، ہم ایک غریب ملک نہیں ہیں، ہم اپنا جو سسٹم ہے وہ چلا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یو اے ای نے یمن کے اندر سعودیہ کے خلاف پاکستان کی حمایت مانگی تھی، اور پاکستان نے ان کو سعودیہ کے خلاف کسی بھی قسم کی حمایت دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد یو اے ای نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے پیسے فوری طور پر واپس کر دو، جس کے بعد پاکستان نے ان کو کہا تھا کہ ہم آپ کے پیسے واپس نہیں کریں گے، بلکہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان کے اندر ہم کروا دیں گے، تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ آپ کے پیسے بھی مل جائیں، آپ کو پروفٹ بھی ہو جائے، اور وہ تمام تر جو پیسے ہیں وہ پاکستان کی انویسٹمنٹ کی صورت میں بدل جائے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے، ایک طرف پاکستان گوادر پورٹ سے اور کراچی پورٹ سے اچھا خاصا ریونیو کما رہا ہے، دوسرا
جو یو اے ای کی اپنی جو پورٹ ہے، اپنی جو اکانومی ہے وہ ڈکلائن ہو گئی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو پیسے دنیا بھر میں پڑے ہوئے ہیں وہ واپس ان کے پاس آنا سٹارٹ ہو جائیں، تاکہ وہ ان تمام تر پیسوں کو ایک اچھے طریقے سے استعمال کر سکے۔ اور ساتھ ہی ان کو اس چیز کا بھی غصہ ہے کہ پاکستان نے ان کے کہنے کے اوپر مذاکرات نہیں کیے، لیکن پاکستان نے چائنا کے کہنے کے اوپر افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تو اب جو ہے ایک دفعہ پھر سے یو اے ای نے وہی بات کی ہے کہ ہمیں ہمارے پیسے واپس کرو، اور 17 اپریل کی تاریخ جو ہے وہ آخری تاریخ ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یو اے ای جو ہے وہ ایک ایک مہینے کے لیے ہمارا جو قرضہ ہے وہ رول اوور کر رہا تھا، جبکہ اس سے پہلے ایک ایک سال کے لیے کر رہا تھا۔ جبکہ پاکستان اور سعودیہ کی آپس میں جب سے ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے، اس ڈیفنس ڈیل کے بعد اس نے پاکستان کے اوپر پریشر بڑھانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ تو پاکستان نے کہا تھا کہ سعودیہ کی طرف سے ہمارے پیسے آنے ہیں، جیسے ہی وہ پیسے ہمارے اسٹیٹ بینک کے اندر آ کے پارک ہو جائیں گے تو فوری طور پر ہم آپ کے جو پیسے ہیں یہ فراہم واپس کر دیں گے۔ لیکن اب 17 اپریل قریب آ رہی ہے، اور ابھی تک سعودیہ کی جانب سے کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ ہمارے پاس نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے پاکستان کے خزانے کے اوپر ایک بوجھ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یو اے ای اس کو استعمال کر رہا ہے، اور یو اے ای اس چیز کو ان فیوچر جو ہے وہ استعمال کرے گا، اور پاکستان کو کچھ حد تک کچھ چیزوں کے اوپر بلیک میل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب بلیک میل نہیں ہونا، وہ چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، وہ یو اے ای ہو، افغانستان ہو، بھارت ہو، امریکہ ہو، کوئی بھی ہو، ہم نے ان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے ہیں، اور ان تعلقات کو استوار کر کے آگے بڑھنا ہے، تجارت کرنی ہے، چیزوں کو بہتر کرنا ہے، اسٹریٹجک پاور بنانی ہے، لیکن بلیک میل نہیں ہونا۔ لیکن یو اے ای دوبارہ پھر سے اسی اوچھی ہتھ کرنے کے اوپر اترا ہوا ہے، لیکن پاکستان اس کا مؤثر جواب دے گا۔ امید کرتے ہیں کہ جو آنے والے 10 سے 15 دن ہیں ان کے اندر پاکستان کے پاس اس چیز کا کوئی جگاڑ ہو جائے گا، کوئی بات چیت ہو جائے گی، کوئی معاملات بہتر ہو جائیں گے، جس سے پاکستان کے اوپر یہ جو $2 ارب کا ایک بلاٹ لٹکی ہوئی ہے، تلوار لٹکی ہوئی ہے، یہ تلوار پیچھے ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔